بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اصبا بلوچ۔ ناظرین، آج ہم خطے میں پاکستان کی گئی کوششوں، خطے میں بڑھتی کشیدگی اور بلوچستان کے مستقبل سے جڑے چند اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ مروہ بلوچ۔ آئیں ویلکم کر کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مروہ بلوچ۔ وعلیکم السلام۔ براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ مروہ بلوچ، آپ یہ بتائیے گا، کیا امریکہ اور امریکہ ندارے پاکستان کی امن کے لیے کی گئی کوششوں کی تعریف کر رہے ہیں؟ اس بارے میں آپ کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیے، جیسا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بارہا دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر ایک عظیم شخصیت کے مالک ہے، وہ ایک عظیم شخص ہے، تو دیکھیں بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بارہا دنیا کو یہ بات واضح کرنے کی بھی کوشش کی کہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اس دنیا کے واحد ایک بہادر ترین سپہ سالار ہے، وہ ایک جنگجو ہے، وہ ایک مرد آئین ہے۔ تو دیکھیں، یہ کوئی چھوٹی بات بھی نہیں ہے کہ ایک سپر پاور یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جس کنٹری کو پوری دنیا دیکھتی ہے، سنتی ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے، آج وہی ڈونلڈ ٹرمپ، آج وہی کنٹری ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی تمام کاوشوں کو سہرا رہے ہیں، وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، وہ انہیں دیکھتے ہیں، وہ انہیں سنتے ہیں، وہ انہیں مانتے ہیں۔ تو یہ بطور ایک پاکستانی بیٹی ہم تمام پاکستان کی بیٹیوں کے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی تمام کاوشیں رنگ لے کر آئی ہیں۔ بلکہ جو امریکہ کے ایک نیوز رپورٹر ہیں، انہوں نے بھی اخبارات میں چھاپ کر پوری دنیا میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ جو ورلڈ وار 3 ہونے جا رہی تھی، جو جنگ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے جا رہی تھی، اسے پورا ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، ہمارے وزراء نے کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی اور ان کی کوشش رنگ لے کر آئی۔ تمام جنگ رک گئی، تمام خطے میں امن قائم ہوا، بلکہ وزارتی اپنی قابلیت کے تھرو انہوں نے امریکہ اور ایران کی جنگ کو مکمل طور پر روک دیا۔ انہوں نے مکمل طور پر اس جنگ کو روکنے میں ہمارا ایک بہترین اپنا کردار ادا کیا، جو کہ ایک قابل فخر بات ہے ہم سب کے لیے۔ ہم تمام پاکستان کی عوام اپنے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے ہم شکر گزار ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جب بھی پاکستان پر کوئی مسائل کی بات آئی ہے، کوئی جنگ کی بات ہوئی ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم پاکستان کو فیس کرنا پڑا ہے، تب بھی انہوں نے کبھی بھی ہمارا سر نیچے جھکنے نہیں دیا، انہوں نے ہمیشہ ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ بلکہ اب تو ایک بہترین بات ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے ایک اتنے بڑی لڑائی کو روک دیا۔ بالکل۔ مروہ بلوچ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ ہمیشہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی کوششیں قوم کے سامنے لائی ہیں، تو وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بیانات کے بعد آپ قوم کو یہ بتانا چاہیں گی کہ ان کا ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے؟ دیکھیں، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا ملک، ہمارے ملک کے تمام عوام اس وقت مضبوط ترین ہاتھوں میں، ہماری قیادت مضبوط ہے۔ بلکہ اس کی تو مثال تاریخ میں ملتی ہے۔ مئی 2025 مارکہ حق، دنیا کا وہ ملک جس دہشت گردی، درندگی، بربریت کی فیکٹری جو اپنے ہی عوام کا خون چوستی آ رہی ہے، اس کنٹری کو ہم نے منہ توڑ جواب دیا، بالکل، بلکہ ناکو چنے چبوا کر رونے پر مجبور کر دیا۔ تو تمام دنیا نے یہ بھی دیکھ لیا کہ افغانستان نے کس طرح سے دہشت گردوں کو فیسیلیٹ کیا، دہشت گردوں کو پالا پوسا، اور ہمارے افواج پاکستان کے بہادر بیٹوں نے اس کے گھر میں گھس کر ان کی تمام دہشت گردی کو نیست و نابود کر دیا۔ تو تمام دنیا دیکھ چکی ہے کہ پاکستان ایک سپر پاور بننے جا رہا ہے۔ پاکستان وہ واحد اسلامک کنٹری ہے جو دہشت گردی، درندگی، بربریت، ظلم، ستم کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ ہم ہمیشہ اپنے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان کو چاروں اطراف سے دشمنوں سے بچایا ہے۔ ایک طرف سے ہندوستان تو دوسری طرف سے افغانستان، تیسری طرف سے BLA کے دہشت گرد، TTP کے دہشت گرد، بلوچستان میں جو دہشت گرد بلوچ خواتین کو، ہمارے بلوچستان کے تمام رسم و رواج کو، ہمارے روایات کو مسخ کرتے ہوئے آ کر ہماری خواتین کو وہ خودکش بمبار بنا رہے تھے، آج وہ خود نیست و نابود ہو چکے ہیں۔ آج وہ تمام سو کالڈ انسانی حقوق کے علمبردار اپنے انجاموں کو پہنچ گئے۔ آج وہ تمام سو کالڈ بلوچستان کے خیر خواہ، ان کو شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ آپ بلوچستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، آپ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ ہمارے خیر خواہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر ہے، ہماری موجودہ حکومت وقت ہے۔ بالکل۔ مروہ بلوچ، اسرائیل نے ایران میں پاکستانی سفارت خانے کے قریب بمباری کی، اگر پاکستانی مشن کو نشانہ بنایا جاتا تو اس پر پاکستان کا رد عمل کیا ہوتا؟
دیکھیں آج اگر اسرائیل سرزمین ایران پر پاکستان کے ایمبیسی پر حملہ کرتی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا رد عمل، پاکستان کا ریئیکشنز انتہائی سخت ترین ہوگا. لیکن پاکستان کا ریئیکشن، پاکستان کا رد عمل دنیا کے سامنے شاید اتنا اہم نہیں ہے، نہ اتنا فرق رکھتا ہے، بلکہ تمام وہ عرب ممالک جن کے تعلقات اسرائیل سے بہترین ہیں، ان کے ریئیکشنز، ان کے رد عمل اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان نے تمام خطے کے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے ہیں. آج اگر اسرائیل اپنے اس ظلم کو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہمارے ایمبیسی کو ٹارگٹ بنانے کی کوشش کرتی ہے تو ہم تو بین الاقوامی عدالتوں میں اپنے لیے آواز بلند کریں گے، جو کہ قانوناً ہمارا رائٹ ہے. ہم تو بات کریں گے اپنے لیے اس ظلم پر، لیکن وہ تمام عرب ممالکوں کو ہم دیکھیں گے جن کی ہم نے مدد کی، جن کے مشکل حالات پر ہم نے ان کا ساتھ دیا، ہم نے انہیں سیدھی راہ دکھائی، ہم نے ان کے جنگ روکے، تو وہ ہمارے لیے کیا آواز بلند کرتے ہیں؟ تو وہ ضرور ہمارے لیے آواز بلند کریں گے، کیونکہ ہم بھی ایک اسلامک کنٹری ہے. ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اس خطے میں اسلامک کنٹریز ہمارا خیال کرے، بین الاقوامی سطح پر ہمارے لیے آواز بلند کرے. اور اسرائیل کو یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ایمبیسی میں جو اسٹاف ممبرز جو ایمبیسی میں کام کرتے ہیں وہ ان پر اٹیک کرے یا انہیں اپنی ظلم کا نشانہ بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ فلی وارڈ سے فریز ہوتے ہیں، ان کا جنگ سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہوتا. تو اسرائیل کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. وہ قانوناً طور پر قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. بین الاقوامی سطح پر ہم اپنی آواز بلند کریں گے. ہم اپنے فیلڈ مارشل کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان کی آواز میں ہم اپنی آواز ملائیں گے. اپنے ملک کے لیے ہمیشہ ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ. مروا بلوچ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جنیوا میں ہونے والی کانفرنس کے بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ صرف ذاتی مفادات اور ذاتی ایجنڈے پر مبنی تھی؟ دیکھیے، جو جنیوا میں کانفرنس ہونے جا رہا ہے اس کانفرنس میں کون ہے؟ بلوچستان کے سو کالڈ انسانی حقوق کے علمبردار، سو کالڈ ایک دو سیاستدان، چند گنے چنے سو کالڈ ان کے خیر خواہ موجود ہے. کیا وہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ آ کر بلوچستان کا نام لیں گے؟ وہ کبھی بلوچستان کے مسائل کا نام نہیں لیں گے. وہ کبھی بلوچستان میں یہ نہیں کہیں گے کہ بلوچستان میں نوجوانوں کو روزگار کی کمی ہے، بلوچستان میں بیٹیوں کو تعلیم فراہم کرنا چاہیے، بلوچستان میں ہمیں کس قسم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تمام بلوچستان کے عوام کو بخوبی علم ہے کہ ان کا جو ڈرامہ ہونے جا رہا ہے جنیوا میں، جو کانفرنس ہے، اس میں کن کا نام لیا جائے گا. ان کے جعلی مسنگ پرسنس کا ڈرامہ، ان کے جعلی دہشت گردوں کے بینرز، ان کے سو کالڈ ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ جن کا دور دور سے انسانیت سے، انسانوں سے تعلق نہیں ہے، جو بربریت، ظلم و ستم اور دہشت گردی پر بات کریں گے، ان کے لیے آواز بلند کی جائے گی. تو بلوچستان کی عوام کو، اسپیشلی بلوچستان کی بیٹیوں کو ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے ان کے اس سو کالڈ کانفرنس میں. ہمیں بخوبی علم ہے ان میں کون بیٹھیں گے، کن کی بات ہوگی، کن کی تعریف ہوگی، کن کو سہرایا جائے گا. تو بلوچستان کو یہ لوگ، بلوچستانی عوام کو تو کبھی بیوقوف نہیں بنا سکتے. فارن کنٹریز میں بیٹھ کر یہ لوگ صرف گوروں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، صرف وہاں پر بیٹھ کر یہ فارن عوام کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، دنیا میں اپنی فنڈنگ ڈبل کروا سکتے ہیں، بڑے بڑے NGOs کے سامنے رونا دھونا رو سکتے ہیں، لیکن یہ بلوچستانی عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. یہ بلوچستان کے خیر خواہ ہوتے تو بلوچستان کے اندر آتے، سرزمین بلوچستان پر رہ کر بلوچستان کے نوجوانوں، بلوچستان کے بیٹے بیٹیوں کے لیے اپنی آواز بلند کرتے. ان کے ڈرامے سے ہمیں بخوبی علم ہے کہ کتنے صاف ہیں. بالکل. مروا بلوچ، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے نئے اضلاع بنانے کا اعلان کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کتنا خوش آئند ہے؟ دیکھیے، یہ تو بہترین بات ہے، بلکہ تمام بلوچستان کے عوام اپنے اس حکومت وقت کے فیصلے سے ہم لوگ خوشحال ہیں. ہم لوگ اس فیصلے کو سہراتے ہیں، کیونکہ دیکھیے آج اگر بلوچستان میں ڈسٹرکٹس بنیں گے تو اس میں کن کا فائدہ ہے؟ بلوچستانی عوام کا فائدہ ہے. بالکل. بلوچستان کے نوجوانوں کو ان گنت نان اسٹاپ مواقع ملیں گے روزگار کے، کاروبار کے، تاکہ وہ محنت کر کے اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں، اپنے فیملیز کو سپورٹ کر سکیں. بلوچستان کے بیٹیوں کو اب سٹیز میں آ کر رلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایجوکیشن کے لیے، اکیڈمیز کے لیے، یونیورسٹی کے لیے. تو یہ بہت بہترین بات ہے. اب بلوچستان کی بیٹیاں اپنے ہی علاقوں میں رہ کر، اپنی فیملیز کے ساتھ رہ کر وہ اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا ٹریول اینڈ ٹرانسپورٹ کا کاروبار بہترین ہوگا. تو ان سب چیزوں میں بلوچستان کی عوام کا کافی فائدہ ہے. تو ہم اپنی حکومت وقت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اگر یہ تمام ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں تو یہ تو بہترین بات ہے. پھر کون سے سو کالڈ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ آ کر بلوچستان کے نوجوانوں کو ورغلائیں گے؟
یا یونیورسٹیز میں آ کر کون سے سو کالڈ انسانی حقوق کے علمبردار نما خواتین آ کر بلوچستان کی بیٹیوں کو ٹریپ کریں گے. ان کی تمام دہشت گردی زمین بوس ہو جائے گی اسی سرزمین بلوچستان میں. بہت شکریہ مروہ بلوچ آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین، حقیقت بالکل سامنے ہے کہ ملک کن ہاتھوں میں ہے اور مستقبل کس سمت جا رہا ہے. اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ریاست کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا تو جھوٹے پروپیگنڈے کے سہارے جینا ہے. تو ناظرین، میں آپ کی میزبان اصبا بلوچ آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.